آزاد جموں کشمیر جو متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حکومت پاکستان کے پاس ایک ایسا امانتاً علاقہ ہے جو حکومت پاکستان کی مسئلہ جموں کشمیر اور ریاست جموں کشمیر کے مستقل حل اور ریفرنڈم ہونے تک حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق وہاں ان کے معمولات زندگی کو رواں رکھنے کے لیے ایک اچھی گورننس قائم کرے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تخت اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے آج بھی اور آج سے 50 سال پہلے بھی مظفر آباد کے اندر اپنی کھٹ پتلیاں بٹھانے کے لیے، اپنے یہاں جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کی وہاں توسیع کے لیے ہمیشہ جبر کے اور عوام کی رائے کے خلاف ہتھکنڈے استعمال کیے گئے۔ اسی طرح 1974 کے اندر مظفر آباد کے اندر تخت مظفر آباد کا تختہ الٹنے کے لیے وفاق سے فیڈرل سیکیورٹی فورسز کو استعمال کر کے وہاں حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ اور اب گزشتہ سال 2023 کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجارٹی کے مطابق حکومت قائم تھی، اس حکومت کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ختم کر کے ایک غیر سیاسی MLAs کی اور غیر عوامی حکومت قائم کی گئی، جس کے ذریعے آزاد کشمیر کا نظام چلایا گیا اور آزاد کشمیر کا پولیٹیکل فیبرک، پولیٹیکل نظام، سماجی نظام، معاشرتی نظام اور حکومتی نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور جو ایک عوامی جوابدہی کا عنصر تھا وہ آزاد کشمیر کے سیاسی نظام سے ختم کر دیا گیا، جس کے خلاف آزاد جموں کشمیر کے عوام کی آپ نے مزاحمت دیکھی کہ وہ انہوں نے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر سے وہاں مزاحمت کا آغاز کیا اور عوام وہاں اس وقت سڑکوں پر نکلے۔ 3 بار آزاد جموں کشمیر کے عوام پرامن مطالبات کے ساتھ پرامن طریقے سے وہ باہر نکلے، انہوں نے اپنے مطالبات رکھے، یہاں وفاق سے مظفر آباد سے حکومتوں نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، ان کے مطالبات بھی تسلیم کیے۔ اور اب جب اس سال پھر ان کے مطالبات تھے تو اس بار ان کو طاقت سے کچلنے کا آغاز کیا گیا، کئی درجن لوگوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، پوری ریاست کا نظام ٹھپ کر دیا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، انٹری پوائنٹس بند کیے گئے اور اشیاء خردونوش کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ اپریل سال 2023 کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ختم کر کے من مرضی کی حکومت لائی گئی، اس سے جو عوام کا اعتماد تھا، عوام کا ووٹ کے اوپر جو فیصلہ کرنے کا جو ایک اعتماد تھا، وہ اعتماد جب ختم کیا گیا، عوام سے ان کی رائے چھین لی گئی، ان کی رائے کے خلاف برخلاف ایک ایسی حکومت وہاں قائم کی گئی جس کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نے گزشتہ الیکشن میں ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا۔ ابھی آپ اگر وزیر اعظم دیکھیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، عوام کے ووٹ کے ساتھ، اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ تو عوام لامالا پھر مزاحمت کرتی ہے اور عوام مزاحمت کر رہی ہے۔ اس وقت جو گزشتہ دنوں ہمیں معلومات پتہ چلتی رہیں کہ یہاں سے جو دھرنا بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اور جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، ان کے باتیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے، جب عوام پرامن ہو، کوئی تشدد کا عنصر نہ ہو، تو پھر یہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر کے عوام کو دھوکہ دینا یا احتجاجی لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ریاست میں بیٹھے لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ ریاست ہمیشہ جو بات کرتی ہے، ریاستی ادارے جو بات کرتے ہیں، ریاستی ذمہ دار جو بات کرتے ہیں، پھر اپنی بات کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک اخلاقی عنصر اس وقت غائب ہو چکا ہے، عوام نکل چکے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق میرا اس وقت مطالبہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر ایک انتہائی متنازع اور حساس علاقہ ہے، اور یہ ایک امانتاً علاقہ ہے۔ یہ اس کے اندر جس طرح طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کو اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے درمیان جو ایک بنیادی فرق ہے، وہ آپ فرق ختم نہ کریں، وہ فرق برقرار رہنے دیں۔ آپ کی اس وقت بھرپور کوشش رہی ہے گزشتہ 52 دنوں سے جو آزاد جموں کشمیر کی صورتحال ہے کہ آپ نے آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کا جو فرق تھا آپ نے وہ ختم کیا ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو پاکستان کا جموں کشمیر کے مسئلے کے اوپر، جو آزاد جموں کشمیر کے اور پاکستان کا جو کیس تھا، وہ آپ نے بہت زیادہ کمزور کیے، اور پاکستان کی جو آزاد جموں کشمیر کے اندر جو عوام ہیں پاکستان سے، وہ اس حد تک محبت کرتے ہیں، اس حد تک وہ محبت کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کسی کو بات کرنا وہاں برداشت نہیں کیا جاتا، لیکن آپ نے ان کو لاشیں دی ہیں۔ یہ پاکستان کی جو 78 سالہ تاریخ ہے، یہ اس میں پہلی بار ہوا ہے
کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر لاشیں گرائی گئی ہیں، اس سے پہلے ہم نے لاشیں گرنے کی باتیں صرف مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، جموں کے اندر، سری نگر کے اندر، بارہمولہ کے اندر، کپواڑہ کے اندر ہم نے سنا تھا، لیکن مظفر آباد کے اندر، راولہ کوٹ کے اندر، پونچھ کے اندر یا کوٹلی کے اندر لاشیں گرنے کا کبھی نہیں سنا تھا۔ تو یہاں جو فیصلہ ساز بیٹھے ہیں، عوامی مینڈیٹ کے بغیر، عوامی ووٹ کے بغیر، عوامی اعتماد کے بغیر، انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے اپنی کھٹ پتلیاں بٹھانے کے لیے مظفر آباد کے اندر، تو اس کے انتہائی بھیانک نتائج ہوں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ عوام کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ اگر آپ سرنڈر نہیں بھی کرتے، عوام کے مطالبات کو تسلیم کر لیں، یہی آپ کی فتح ہو جائے گی، اسی بات پہ آپ کی عزت ہے۔ عوام کے سامنے کھڑا رہنے میں، عوام کو کچلنے میں، عوام کو دھکا دینے میں کبھی بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی، اور آنے والے وقت میں اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ بنیادی آپ فرق سمجھیں کہ پاکستان کے جو بندوبستی علاقے ہیں جو آئین پاکستان کے اندر مذکور ہیں، ان میں اور آزاد جموں کشمیر میں بنیادی فرق ہے۔ اور جو آپ جس طرح آپ نے ڈی چوک کے اندر گولیاں چلائیں، مرید کے اندر گولیاں چلائیں، لوگوں کو مارا گیا پاکستان کے باقی علاقہ جات کے اندر، اسی طرح آپ نے وہی پریکٹس آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی دہرائی ہے، لیکن عوام مزاحمت کر رہی ہے، عوام مزاحمت کرے گی، عوام مزاحمت کرتی رہے گی۔